شب بارات کے 12 رکعت نفل کا طریقہ۔ اللہ پاک کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شعبان کی 15ویں رات شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بزرگان دین رحمہ اللہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس رات 3 کام کرنے کے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باطل پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے کونے میں گھر بنائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے اوپر والے درجے میں گھر بنائے گا۔ شب بارات کے چند نوافل۔ پیارے ناظرین، شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک معظم اور بابرکت رات رکھی ہے اور اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات، اور لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، لیلۃ الصعقہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جہنم کا پروانہ ملنے والی رات، اور لیلۃ البراءہ، جہنم سے بری ہونے والی رات کہا جاتا ہے۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ جو بکریاں کثرت سے رکھنے میں مشہور تھا، اور بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ مغفرت کرنے کے 2 مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس سے گنہگار مراد ہیں، یعنی اس قدر کثیر گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے کہ جن کی تعداد ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے گنہگار نہیں بلکہ گناہ مراد ہیں، یعنی اگر کسی کے گناہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ پوری کروں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس کی رات میں قیام کرو، عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے ہی آسمان دنیا میں اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت و پریشانی میں مبتلا شخص نہیں کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ یا فلاں اور فلاں شخص نہیں؟ یہاں تک کہ اسی طرح صدا لگتے لگتے صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عطا اور بخشش کی صدا روزانہ رات کو لگتی ہے، اور بعض روایات میں رات کے 1/3 حصے کے گزر جانے کے بعد صبح تک لگتی ہے، اور بعض روایات میں رات کے آخری پہر یعنی آخری 1/3 حصے میں لگائی جاتی ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں اس کا ذکر ہے
لیکن اس شب برات کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس کی رات میں شروع ہی سے یعنی آفتاب کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک یہ صدا لگائی جاتی ہے۔ لہٰذا ان قبولیت کی گھڑیوں میں غفلت اختیار کرنا بڑی نادانی اور حماقت کی بات ہے۔ اس لیے اس رات میں فضولیات اور لایعنی کاموں میں لگنے یا خواب غفلت میں سوئے پڑے رہنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہوئے شوق و ذوق کا اظہار کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ دعاؤں کی قبولیت والی اس رات میں دعاؤں کی قبولیت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کا اچھی طرح لحاظ رکھیں، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کی چند بنیادی شرطیں ہیں۔ حدیث کے مطابق جس کا کھانا پینا اور لباس وغیرہ حرام کا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو طویل سفر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پراگندہ اور غبار آلود ہو جاتا ہے، اور اس پراگندگی کی حالت میں اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس سب حرام ہو اور اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ دوسری شرط توجہ سے دعا کرنا، یعنی دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں صرف رٹے رٹائے دعائیہ کلمات زبان سے ادا کیے جائیں اور دل حاضر نہ ہو، کیونکہ حدیث کے مطابق ایسی غفلت کے ساتھ مانگی جانے والی دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت اور لاپرواہی میں پڑے ہوئے دل کے ساتھ دعا قبول نہیں فرماتے۔ تیسری شرط ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا اسلام کے اہم فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ہے۔ جب لوگ اس میں غفلت برتنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوتا ہے، جس کی لپیٹ میں صرف برے لوگ ہی نہیں بلکہ ان کو نہ روکنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور جب اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے منع کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی جانب سے ایک ایسا عذاب بھیجیں گے کہ تم اس سے دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر دیتے ہیں تو دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ اس رات کی شب بارات کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی کثرت سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کی تمام شرائط کو پورا کریں، اس کے بعد رب سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ محترم ناظرین، اس رات میں جس قدر ہو سکے نفلی عبادات سر انجام دینی چاہیے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں۔ یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں۔ غروب آفتاب ہی سے رات کی ابتدا ہو جاتی ہے، لہٰذا مغرب ہی سے مبارک راتوں کی برکتوں کو سمیٹنے میں لگ جانا چاہیے۔ عشاء کے بعد کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ رات کو جاگنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ 11-12 بجے جب بستر پر جانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بستر پر جانے کے بجائے مسجد میں جا کر عبادت کی جائے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے رات کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مبارک راتوں میں جاگنے کا مطلب صرف جاگنا نہیں بلکہ عبادت کرنا ہے۔ چنانچہ صرف ہنسی مذاق، بات چیت، گپ شپ، کھانے پینے اور پینے پلانے کے دور میں جاگتے ہوئے صبح کر دینا کوئی عبادت نہیں، بلکہ بعض اوقات ان عظیم اور بابرکت راتوں میں جھوٹ، چغل خوری، غیبت کرنے اور سننے جیسے بڑے اور مہلک گناہوں کا مرتکب ہو کر انسان اور بھی بڑے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر یکسوئی کے ساتھ جس قدر آسانی سے ممکن ہو عبادت کرنی چاہیے اور ہر قسم کے ہلے گلے سے بچنا چاہیے۔ ان کوتاہیوں سے بچتے ہوئے حسب استطاعت جس قدر ہو سکے انسان کو عبادت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے معافی مانگیں۔ شیطان کا اصل مقصد انسان کو عبادت سے محروم رکھنا ہے۔
محترم ناظرین، شب برات میں جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات میں یہ 12 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل یہ آپ شب برات والی رات ضرور ادا کیجیے گا۔ اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات کے نوافل آپ ضرور پڑھیے۔ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اس کے 40 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ شعبان کی 15ویں رات کو سورہ یاسین شریف 3 دفعہ پڑھنے سے رزق میں ترقی ہوگی، درازی عمر ہوگی، ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ شعبان کی 15ویں رات کو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی قبول فرمائے گا۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار اور سلام کے بعد درود پاک 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے۔ انشاءاللہ اس نماز کے باعث، اس نماز کی بدولت رزق میں ترقی ہوگی، فروانی ہوگی اور وہ خود حیران ہوگا کہ رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں شب برات کے 12 نفل کا طریقہ۔ اس نماز کو پڑھنا کیسے ہے، نیت کیا کرنی ہے اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے تو اس حوالے سے جان لیجئے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کیا کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو نماز پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتی چلوں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں آپ، یعنی 2 رکعت پڑھی پھر سلام پھیر دیا، 2 رکعت کی نیت کریں گے پھر سلام پھیریں گے، 2 رکعتوں کے بعد اسی طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں اور یہ نفل نماز ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ سورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ لیجئے، یا اسی طرح جو سورہ اخلاص ہے آپ اس کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں 3 دفعہ، اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا، پھر آپ نے دوسری رکعت میں اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کریں، قاعدہ اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں، یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے نفل نماز پڑھیں گے اور 2 کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، مستحب ہے۔ اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام آپ ضرور کیجئے۔ اور بہتر اور افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آئیے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، نہ جانے کسی کی آمین ہو اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے، ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان اور زمینوں کے مالک،
اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ میری جو بہنیں، جو مائیں، جو بیٹیاں یا جو میرے بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جنہوں نے امتحان دیے ہوئے ہیں انہیں امتحان میں کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔